بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیاری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ سورہ حج جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور پوری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج ہم اپنی سورہ حج اور سورہ مومنون آج کی کلاس میں جو ہے وہ مکمل کر لیں. اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ اس کے اعتبار سے یہ کہ اس کی کچھ آیات مکی دور کے آخر میں اور کچھ جو ہیں وہ مدنی دور کے بالکل شروع میں جو ہے وہ نازل ہوئیں.
امام قرطبی نے فرمایا اس صورت کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کا رات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا قیام میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، کچھ کا جنگ و جہاد کے وقت اور کچھ کا جو ہے وہ صلح اور امن کی حالت میں ہوا۔ اور اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، کچھ جو ہیں وہ محکمات میں سے ہیں۔ یہ اس سورہ کا جو ہے وہ کہیے کہ یہ اس کی یعنی فضیلت اور اس کے عجائب میں سے ہے۔ اس کا میں پہلے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ لیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم ذرا تیزی کے ساتھ اس کی تفصیل کو دیکھتے چلے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر امینہ برسایا، یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ ابھی رکوع تو ہمارا چل رہا ہے لیکن ہم یہیں تک ترجمہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو دیکھ کے پھر ہم آگے کریں گے۔ سورہ انبیاء کی طرف سورہ حج کا آغاز بھی جو ہے وہ بہت ہلا دینے والا ہے۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے کے جو حالات اور واقعات دنیا پر آئیں گے ان سے اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت سفر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی اور لوگوں کو قیامت کے زلزلے کی ہولناکی کے بارے میں جو ہے وہ بتایا۔ یہاں پہ کچھ مختلف آیات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلے سورہ الحاقہ کی آیت ہے کہ پس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا۔ سورہ زلزال کی ہے کہ جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ جس دن ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد پھر دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ سورہ مزمل کی آیت ہے، اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی شدت سے آسمان پھٹا پڑ رہا ہوگا۔ اس دن کی جو دہشت ہے اور ہولناکی ہے اسی سے جو ہے سورہ کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اور کیا عالم ہوگا یہاں پہ آیت نمبر 2 میں اگر آپ دیکھیں کہ جس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے جو ہے وہ غافل ہو جائے گی، یعنی ماں کی جو ممتا اور محبت ہے اس کا کیا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جان کی بھی فکر نہیں کر رہی ہوتی ماں، اور اپنی اولاد پہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دے رہی ہوتی، لیکن وہ ہولناکی اور وہ دہشت کا جو عالم ہوگا اور ایسا معاملہ ہوگا کہ دودھ پیتا بچہ، یعنی وہ بچہ جو کہ اور مطلب ڈیپینڈ ہے فلی اپنی ماں کے اوپر، تو ایسے بچے سے بھی اس کی ماں جو ہے وہ غافل ہو جائے گی، کیونکہ وہ معاملہ ہی کچھ اتنا زبردست ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا لوگوں کے جو ہے وہ حمل گر جائیں گے اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔
مدہوش اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز پی ہوئی ہوگی، بلکہ کیا ہوگا کہ کیونکہ آغاز قیامت جو ہے وہ زلزلوں سے ہوگا، تو لوگ زمین اتنی بری طرح سے ہل رہی ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ اپنا بیلنس قائم رہ کے چل ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ مسلسل زمین بہت زور زور سے جو ہے وہ ہل رہی ہوگی۔ یہ ابھی ہم نے سورہ کی جو ایک سورہ زلزال کی بھی آیت پڑھی کہ جو ہے وہ ایک جھٹکا اور پھر دوسرا جھٹکا اور زمین مسلسل جو ہے وہ ہل رہی ہوگی۔ یہاں بعض قدیم مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ تب ہوگا جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس وقت زمین کی حالت ہوگی جیسے ایک کشتی ہوتی ہے اور جب وہ طوفانوں میں گر جاتی ہے اور وہ کشتی جیسے ڈول رہی ہوتی ہے نا، بالکل وہ والا معاملہ جو ہے وہ زمین کا ہوگا اس دن۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی صحیح احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے جو عجیب حالات دنیا پر آئیں گے، اس میں یہ کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی، کھلے عام زنا ہو رہا ہوگا، اور عورتوں کی جو ہے وہ کثرت ہوگی۔ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بڑی کثیر تعداد میں ہوں گی، اور شراب عام ہوگی۔ یہ ساری تو جو ہے وہ آثار قیامت ہے، لیکن جو آغاز قیامت ہے وہ جو ہے وہ پھر زلزلوں سے ہوگا، جس سے لوگ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ پھر یہ کہ اور تم لوگوں کو مدہوش نظر وہ جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں حالانکہ نہ ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یہ ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 کی جو تفسیر سمجھی۔ آگے پھر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، علم کے بغیر۔ یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ ایسے کھوکھلے، متکبر، ضدی اور ہر دھرم لوگ جن کی طرف جو ہے یہاں پہ اشارہ ہے، جن کے پاس نہ ہی علم ہدایت ہے اور نہ ہی نور ایمان، اور پھر بھی وہ کس چیز پر بحث کر رہے ہوتے ہیں؟ لمبی لمبی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمروں میں آرام سے صوفوں پہ بیٹھ کے یا واٹس ایپ پہ، اور بڑی زبردست بحث چل رہی ہوتی ہے، اور استغفر اللہ، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ انہوں نے تعلیم لی ہوتی ہے، اور بحث وہ کرتے ہیں اللہ کی آیات کے معاملے میں اور اللہ کے اختیارات کے معاملے میں۔ ان باتوں پہ وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کیا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے والے کا جو مقام ہے وہ تو عذاب جہنم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتا دیا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 5، 6 اور 7 ہیں، یہ پوری جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں، اور یہ وہ تمام سٹیجز ہیں جو کہ بالکل ایگزیکٹلی یہی انہی تمام مراحل میں جو ہے نا وہ بچے کی جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری میں کی ایک حدیث میں رکھتی ہوں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ صادق و مصدوق تھے، کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک گوشت کا لوتھڑا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کون سی 4 باتیں جو کہ بچے کی ماں کے پیٹ میں ہی جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں، اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی عمر، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اور پھر اس میں روح جو ہے وہ پھونک دی جاتی ہے، اور یہ سب اللہ العلیم ہے، اللہ کا علم ہے، تو یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم آگے کی آیات دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آج ذرا سا ہم تیزی سے چلتے ہیں۔ پھر آگے زمین کی مثال دی گئی ہے کہ کس طرح اس پہ جو ہے جب مینا بسائے جاتے ہیں، یہ بالکل وہی کہ تم یہ اصل میں ساری ہیں کہ آیات انفس، یعنی اپنے اوپر بھی غور کرو، اور آیات آفاقی اللہ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے اس پہ بھی اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں ہر جگہ اللہ کی جو ہے وہ خلاقی نظر آئے گی بہترین، کہ کیسے جب وہ زمین سوکھی تھی اور پھر اس کے اوپر بارش برستی اور پھر وہ سبزہ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، اور یہ سب اللہ کا حق ہے۔ پھر یہ کہ مردوں کو وہ زندہ کرے گا اور ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، یعنی اس میں یہ کیا ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو یہ خیال ہے نا کہ ایک دفعہ مٹی میں جانے کے بعد ہم دوبارہ سے کیسے کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تم بالکل شک و شبے کا جو ہے وہ شک کے شبے میں تم بالکل بھی گرفتار نہیں ہو۔ ہم نے تمہیں مٹی سے ہی بنایا ہے،
اس کے بعد ہم تمہیں مٹی میں ہی جو ہے تم دفن ہوتے ہو، مٹی میں مل جاتے ہو، اور پھر دوبارہ تم اسی مٹی سے جو ہے وہ کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ تو اس میں بالکل بھی کسی قسم کے شک کی جو ہے نا تم گنجائش نہیں رکھو۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کی ہولناکی سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لائے گا رہے ایسے لوگ اوندھی منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جو بھلائی کرے گا اس کو بھلائی ملے گی، جس نے انکار کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ یہی وہ آیات ہیں جو مسلسل جن کی تاکید جو ہے وہ ہمیں قرآن میں مل رہی ہوتی ہے۔ آگے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور ساتھ پھر تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت 8 سے میں ترجمہ دوبارہ سے شروع کرتی ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح خسارہ، صریح خسارہ۔ اور پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ گمراہی کی انتہا، اور ہے نا کہ جب ایک دفعہ دل بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے اور دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ مکمل اس پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل سکتی ہے۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ بے شک جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جس کو ناگوار ہو۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 16 تک کا جو ہے وہ ترجمہ رکھا ہے میں نے ابھی۔ اچھا، پھر بعض لوگوں کی کیا بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی جو ہے نا بندگی کرنا چاہتے ہیں، کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، یعنی جب تک بات اپنی پسند، اپنے آرام، اپنے وسائل کو اللہ کی راہ میں لگانے کی نہیں آ رہی تو وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہر چیز میں، بہت آگے آگے ہو کے اور بہت نمایاں ہو کے وہ اس پوری جو تگ و دو ہے اس میں شامل رہتے ہیں۔ لیکن جہاں معاملہ آ جائے کسی بھی طرح کی قربانی کا، پھر چاہے وہ ان کے وسائل ہو، ان کا مال ہو، چاہے ان کی وقت ہو، اور چاہے وہ ان کا آرام ہو، وہاں پہ پھر وہ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنارے کنارے پر رہ کر، یعنی گہرے پانیوں میں جانے کا وعدہ ان کا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں سمندر میں جانا ہے تو خود جاؤ، اب ہم نے جو جتنی بھاگ دوڑ کرنی ہے وہ پھر ہم نے کنارے کنارے پہ رہ کے کرنی ہے، آگے تک جانے کا تو وعدہ ہمارا تھا ہی نہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہیں نا ان کے دلوں میں ویسے بھی جو ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں کس چیز کا روگ ہوتا ہے؟ نفاق کا روگ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ بتایا ہے کہ وہ ایک مرض کا شکار ہوتے ہیں، نفاق کا جو ہے نا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جن لوگوں سے پھر وہ مدد مانگتے ہیں تو وہ جو ہے نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ پھر ایمان لانے والوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو نیک عمل کریں گے وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ یہاں پہ اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کو کبھی اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور اللہ کا پختہ وعدہ حق ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے اٹھائے گا اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ تو اس بات پہ اللہ کے وعدوں پہ مومنوں کو جو ہے وہ پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اور پھر آگے اب ہم اس کی تھوڑا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔
جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے اور ہم سجدہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، تو آیت سجدہ آ گئی تھی اور ہم نے جو ہے اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک کیا بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہوئے. اب سب سے پہلے کس کا ذکر آ گیا؟ آیت نمبر 17 کا ترجمہ میں نے ابھی جب پڑھا تھا اور 18 کا. سب سے پہلے ذکر آ گیا جو لوگ ایمان لائے ہیں. تو ایمان لائے کس پہ؟ محمد اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ. نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ ان سے پہلے جتنی انبیاء اور قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آ گئی، ہر چیز پہ ان کا ایمان ہے. ملائکہ پہ اور آخرت کے دن پہ. ٹھیک ہے، تو ایمان لانے والا تو ہو گیا ایک گروہ، اور اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے اس میں پھر چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، یا جن لوگوں نے شرک کیا. یعنی پھر وہ ہے نا کہ جو نور ہے وہ ایک ہی ہے، اور ظلمات اور اندھیرے جو ہے نا وہ ان کی بہت سی شکلیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیشہ صرف دو ہی طرح کے لوگوں کے گروہ بتاتا ہے، دو ہی راستے بتاتا ہے، دو ہی انجام بتاتا ہے. تو یہ کہ یا تو مومن ہوں گے، اور یا جو ہیں وہ شرک کرنے والے اور جو ہے وہ اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ ہیں. ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. کس چیز کا فیصلہ کر دے گا؟ کہ کون حق پہ تھا، کون صحیح راستے پر تھا. اور پھر یہ کہ سورج اور چاند اور تارے سب جو ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سورج، چاند، تارے، پہاڑ، ان سب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا اور انسانوں میں سے بھی کچھ، یعنی انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ تفریق کر دی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ باغی ہو گئے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور وہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے. یعنی جو اللہ کی تمام مخلوقات ہے، جو کچھ ہیں جو بہت عظیم ہیں، تو وہ ساری مخلوق اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. اور یہ انسانوں کی عقل کا یہ حال ہے کہ وہ مخلوق جو اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے یہ اس کو پوچھ رہا ہے. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور پھر وہ کوئی عزت نہیں پائیں گے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. یہی دو گروہ کے بارے میں جو ہے نا یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اور ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھانے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں، اچھا یہ یہاں سے جو ہے نا وہ اب ایک دم سے بات بدل گئی ہے. یہ پہلے جو خاص و مکی صورتوں کا جو مکے زمانے میں جو آیات نازل ہوتی تھیں وہی پورا انداز ہے آخرت اور اس کا. پھر یہ اب کیونکہ اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ تو مدینہ میں مطلب ہجرت کے بعد ہوئی ہیں، تو یہ اب ان کے لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی یہ کہ بات کو جو ہے نا ماننے سے انکار کیا. اور کیا
کہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ حدود حرم میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی پھر وہ ہے کہ وہ یقیناً جو ہے وہ سزا کے مستحق ہوں گے، اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی۔ اب یہ آگے مسلسل حج کی جو ہے وہ مناسک حج کا ذکر آئے گا، قربانی کا ذکر آئے گا، یہ ہم پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھتے بھی جاتے ہیں ان کا نا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی تجویز کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہے وہ حج کے لیے، اب جب تعمیر ہو گئی اس گھر کی، تو پھر اب آپ حج کے لیے جو ہے وہ اذن عام دے دیں، یعنی تمام لوگوں کو جو ہے وہ حج کی طرف جو ہے نا، حج کی فرضیت کا جو ہے حکم پہنچا دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ جنگل ہے اور یہ میدان ہے، یہاں تو کوئی سننے والا نہیں، اور جہاں آبادی ہے وہاں تک میری آواز کیسے جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کی ہے، اس کو ساری دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کی ذمہ داری اللہ پہ ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے پھر جو ہے وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ندا کی، یہ جو اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پھر یہ آواز جو ہے وہ ساری دنیا میں پہنچا دی، اور اس ندائے ابراہیمی کی ہی جو کہیے کہ تاثیر ہے وہ قیامت تک کے لیے قائم کر دی گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس وقت بلکہ بعد میں آنے والے بھی تمام انبیاء اور تمام امتوں نے جو ہے وہ اس کی پابندی کی ہے۔ جو ندائے ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کے بارے میں فرضیت کا اعلان کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو طویل دور جاہلیت گزرا اور جس میں عرب کے جو باشندے تھے وہ گو کے بت پرستی کی بلا میں جو ہے وہ مبتلا رہے، مگر حج کے ارکان کا نا وہ اسی طرح پابند تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم اگر وہ کہتے ہیں نا کہ تم غور و فکر تو کرو، تو ہم اگر اللہ کے آیات پہ غور و فکر کریں گے، قرآن پہ کے ساتھ جڑیں گے، تو ہمیں اس چیز کا مسلسل اندازہ ہوگا کہ جب ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلانے کے لیے اور اللہ کی بات اطاعت کے لیے کھڑا کر لیتا ہے، تو پھر یہ ساری کائنات جو ہے وہ اس کے سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ کے حکم سے کے تابع ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، تو پھر ہر چیز اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں رہتی۔ اچھا، پھر آگے کیا ہے بات کہ اور یہ ہم آگے ترجمہ پڑھتے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کو جو ہے دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کے قربانی کریں، یہ کون سے یہاں جانوروں سے مراد ہے؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 142 سے لے کے 144 تک جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ اس کی تفصیل آئی ہے ان جانوروں کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچھے لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔
یہاں پہ پھر وہی بات آگے کہ اور بتوں کی گندگی سے بچے، کیونکہ بت پرستی یا شرک جو ہے ایک ایسی غلاظت ہے کہ جس سے آدمی کو گھن کھانی چاہیے، یہ بالکل اس کو ایسے ہی دور بھاگنا چاہیے شرک سے اور یہ بت پرستی یا اس طرح کی چیزوں سے کہ جو کہ جس طرح وہ نجس اور غلاظت سے دور بھاگتا ہے نا، بالکل اسی طرح اس گندگی سے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور پھر جھوٹی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور یکسو ہو کر اللہ کے بندے بن کے اس کی بندگی کرنی چاہیے، ورنہ پھر کیا کہ جس نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی اس کا پھر معاملہ بالکل کیسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے گر جائے۔ اب جب آسمان سے گرے گا تو پھر چاہے وہ پرندہ اس کو لے جائے یا ہوا کہیں اڑا کے لے جائے، یعنی پھر کوئی اس کا والی وارث ہوتا نہیں ہے۔ جب انسان ایک دفعہ اللہ کی رسی کو چھوڑتا ہے پھر وہ کہاں جاتا ہے اس کو خود بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اور پھر شاعر اللہ کا احترام کرو کہ یہ دلوں کا تقوی ہے۔ شاعر اللہ سے کیا مراد ہوتی ہے اس کے معنی آپ لکھ لیجئے۔ شاعر اللہ کہتے ہیں وہ علامات جن سے اللہ کی بندگی کا شعور ابھرتا ہے، جیسے اگر اعمال میں اگر ہم دیکھیں تو روزہ ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ سنت میں اگر ہم دیکھیں تو مرد حضرات جو داڑھی رکھتے ہیں اور عورتوں کا یہ پردے وغیرہ کا اور حجاب کا، اور عمرہ اور حج میں شاعر اللہ کیا بیت اللہ کا طواف ہے، مقام ابراہیم، صفا اور مروہ، یہ سب جو ہیں وہ اللہ کے شاعر ہیں۔ اور شاعر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سے اللہ کی بندگی کا شعور ابھرے، وہ سب جو ہیں وہ اللہ کے شاعر ہیں۔ پھر آگے تمہیں ایک وقت مقرر تک ان خودی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم متی اور فرمان بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو کہ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبتیں ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا صفات بتا رہے ہیں یہاں اپنے مومن بندوں کی؟ جو عاجزانہ روش اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ کوئی غرور نفس بھی نہیں ہوتا، کوئی کبر بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے سامنے عجز اور انکساری کے ساتھ وہ رہتے ہیں اور اللہ کی بندگی غلامی پر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے بڑھ کر بات ہے کہ ان کے دل راضی ہو جاتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے آگے، اللہ کے فیصلوں کے آگے جن کے دل راضی رہیں، اور جو کہ اس غلامی پر، اس بندگی پر مطمئن رہیں اور عز اور انکسار اختیار کرنے والے ہوں، اور جن کے نفس جو ہے وہ کسی بھی قسم کے غرور کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہاں یہ کہ بھلائی اونٹ میں ظاہر ہے اونٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی فائدہ مند جانور ہے، اس طرف یہ اشارہ ہے۔ اور ایک بات اور جو یہاں قربانی کی مسلسل آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ جو بھی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں ان جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب اللہ کی راہ میں قربانی کی بات آئے تو ہمیں ان چیزوں کو بھی قربان کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت، کیونکہ اونٹ کا ایک ہی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ وہ بہت ہی بھلا جانور ہے، تو اس کی بھی قربانی دو۔ اور پھر وہی بات کہ جو اور بہت سی بھلائیاں تم پاتے ہو، تو جب اللہ کے راستے میں لگانے کی بات آئے تو تم ہر اپنی پسندیدہ چیز کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار رہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ان کی مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اچھا، یہاں پہ کیا بات آ گئی قربانی کے معاملے میں
کہ نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے. یہ آیت تو ہم نے بھی بہت دفعہ پڑھی ہے کہ نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے. اب تقویٰ جو ہے وہ کب پہنچے گا؟ تقویٰ تب پہنچے گا جب تقویٰ کے ساتھ قربانی کی جائے گی. جو چیز موجود ہوگی وہی آگے پہنچے گی نا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ جانور، تم بڑے سے بڑا جانور اور پھر ان کے ساتھ تصویریں کھینچ رہی ہیں اور سب، اور پہنچے جانور، گوشت اور خون تو پہنچتا ہی نہیں ہے. پہنچتا تو تقویٰ ہے تمہارا، اور اسی لیے جو قربانی کرو وہ تقویٰ کے ساتھ کرو تاکہ وہ پہنچے آگے. پھر جو ہے نا آگے کی آیات ہیں کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی تو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی قائم کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو ناشکرے لوگ سخت ناپسند ہے. جس سے شکر گزار بندوں کی اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتے ہیں، تو ناشکرے لوگوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ جاری ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہ میں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ضرور ان کی لوگوں کی مدد کریں گے جو اس کی مدد کریں گے. یعنی لازماً مدد تو آئے گی، لیکن معاملہ کیا ہے؟ دو طرفہ ہے. صحیح ہے کہ جو اپنی انرجیز، جو اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے لیے لگائیں گے، اللہ کی مدد لازماً آئے گی. جو اللہ کی مدد کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا. جو اللہ کو یاد کریں گے اللہ ان کو یاد رکھے گا، اور جو اللہ کو بلا دیں گے اللہ ان کو بلا دے گا، اور بلائے گا بھی آخرت کے دن. کہ جس اللہ کی آیات کو بلایا تھا نا دنیا میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بھی پچھلی سورہ میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس طرح تم نے بلایا تھا اللہ کی آیات کو، اسی طرح آج تم بلا دیے گئے ہو. صحیح ہے. آگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی. کیسی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اچھا یہ ہم یہاں سے ابھی دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ لوگ گھومے پھرے نہیں ہیں اس دنیا میں اور دیکھا نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی ہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. اور آنکھوں کا معاملہ تو کتنا زیادہ ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں صورتوں میں کہ وہ آدمی اٹھے گا تو وہ کہے گا کہ میرے پاس دنیا میں تو آنکھیں تھیں تو آج میں کیوں اندھا اٹھایا جا رہا ہوں. اور ابو جہل تھا یا ابو لہب تھا، کیا یہ لوگ آنکھوں کے اندھے تھے؟ نہیں، یہ لوگ ان کی آنکھیں، عقل، دماغ، کان، یہ سب تو خوب ان کے جو ہے نا وہ کام کرتے تھے. ان کے دل اندھے تھے. اور ان کے دل جو تھے وہ کس چیز سے اندھے تھے؟ ان کے دل جو ہے وہ اپنے تکبر میں جو ہے نا، وہ تکبر کی وجہ سے جو ہے اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ اندھے ہو گئے تھے بالکل. اور آنکھوں کی جو بینائی ہے اس سے محروم تو لوگوں کے اکثر دل توحید کے نور سے بہت ہی منور ہوتے ہیں. اصل اندھے قرآن کس کو کہتا ہے؟ جو سب کچھ دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکیں، نہ سمجھ سکیں. اور یہاں پہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے. کیسی کیسی بادشاہت، کیسا کیسا اقتدار، کیسے زبردست گھر محل، کیسے پانی کے کنویں، ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدل کے رکھ سکتا ہے. لیکن یہ نصیحت نہیں لیتے. جس کا دل عقل سے خالی ہو ایسے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ بینائی جو ہے نا وہ دراصل دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آنکھوں کی بینائی
جسے ہم بصارت کہتے ہیں، اور ایک دل کی بینائی جسے ہم بصیرت کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دیکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو عبرت اور نصیحت کی نظر سے چیزوں کو دیکھیں۔ جانور بھی جب کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو بس دیکھتا ہے اور اس کے بعد ختم، لیکن ایک انسان جس کا دل میں بصیرت ہے، جس کا دل دیکھتا ہو، جس کی دل میں آنکھیں ہوں، تو وہ انسان جو ہے اس کا دیکھنا الگ طرح کا دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس چیز کو دیکھ کر گزر نہیں جاتا، اس کو محسوس بھی کرتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اتار کر اس سے سبق بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اصل مسکن جو ہے وہ دل ہی ہے۔ روح کا بھی، فطرت سلیمہ بھی اسی جگہ بیٹھی نظر آئے گی، اور تقویٰ کا تخت بھی جو ہے نا دلوں پر ہی، دل کے ہی اندر جو ہے وہ تقویٰ کا تخت بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اصل جو معاملہ ہے نا وہ سارا دل کا ہے۔ ہاں، اچھا آگے جو ہے پھر یہ کہ پھر جب ایسے لوگ ہوں گے تو ان کو، جن کے دل دیکھنے والے ہوں گے، پھر ان کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا نظام بھی کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی کام کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے، اچھا یہ تو ہم نے پورا پڑھ لیا تھا کہ مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں ان کے سینوں میں۔ آگے یہ لوگ عذاب کے لیے، آج اصل میں وقت جو ہے نا وہ ہمیں انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اس وقت میں ہم اپنی صورتوں کو مکمل کر لیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہاں پہ یہ بات یہ، کیونکہ جو وہ تھے کفار تھے، وہ عذاب کے لیے بڑی جلدی مچایا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کب سے تو کہہ رہے ہو عذاب آئے گا عذاب، تو وہ عذاب لے آؤ جو کہ تم جس سے جو ہے وہ ڈرا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ تمہارے دنوں کا جو شمار ہے نا وہ اللہ کے یہاں 1000 برس کے کا جو اللہ کا دن ہے وہ تمہارے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ یہ دنیا کی گھڑیوں کے حساب سے جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کے جو ماہ وہ سال کا حساب ہے وہ مختلف ہے، اور جس چیز کی یہ لوگ جلدی مچا رہے ہوتے ہیں اس نے تو آنا ہی ہے، لیکن اللہ کے جو ہے نا اللہ کے فیصلے کا جب وقت ہوگا تو وہ مہلت ختم ہو جائے گی اور وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ اور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں انفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ انات میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور ان سے بہرہ مند لوگ جاننے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ ایک منحوس دن کا ضائع، یہاں جو ہے عقیم کا، یوم عقیم کا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور عقیم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عقیم جو ہے وہ بانجھ کو کہتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن جو انکار کرنے والے ہوں گے نا ان کے لیے وہ دن ہر طرح کی خیر سے خالی ہوگا۔ ان کے لیے وہ ایک منحوس دن ہوگا، ایک ایسا دن جس دن وہ کوئی بھی خیر اس دن نہیں پا سکیں گے۔
جنہوں نے کفر کیا ہوگا ہماری آیت کو جھٹلایا گا ان کے لیے رسوتاً عذاب ہوگا، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات جو یہاں بتائی جا رہی ہیں، بے شک یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ سب باطل جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے، اللہ حق، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ علیم ہے۔ یہ 4-5 آیتوں میں ہی اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے اپنی کتنی شان جو ہے وہ بیان کی، کتنی ساری اپنی صفات بتائی ہیں کہ میں اللہ ہی بہترین رازق ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اس کا علم ہے کہ وہ جو کفار ہیں ان کی بھی جو پکڑ ہے وہ فوراً نہیں کر رہا، یہ اس کا علم ہے، جو اس کی رحمت ہے، جو ہے جس نے جو ہے گھیرے میں لے رکھا ہے سب جو ناشکری کر رہے ہیں ان کو بھی فی الوقت، اور اس کے بعد وہ سمیع ہے، وہ اور بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اللہ ہی حق ہے، اللہ حق ہے، یعنی جو بات اللہ نے کہہ دی وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ ہونی ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے کہ یہی اللہ تمہارا سچا رب ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور ہے ہی کیا، سو تم کدھر پھرے جاتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر حق ہیں، اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کے فیصلے حق ہیں، اللہ کے وعدے حق ہیں، اور اللہ کی ملاقات حق ہے۔ یہ بات ہمیشہ سمجھ لینی چاہیے۔ پھر یہ کہ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف خبیر ہے، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ یہاں بہت ساری جو ہے ماشاءاللہ اللہ کی جو یہ آیات میں جو شان بتائی گئی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور بہت رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی تم کو پھر زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، یعنی کھلی صاف آیات دیکھ کر بھی انسان جو ہے وہ منکر حق ہے، یعنی سچ کو جو ہے نہیں پہچان پاتا، سچ تک نہیں پہنچ پاتا، سچ کو جھٹلاتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کو فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی کوئی کتنا بھی جھگڑے کر رہے ہو لیکن اللہ کی طرف دعوت جو ہے یقیناً سیدھا راستہ ہے، اور وہی فلاح کا راستہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی نہ اللہ کی کسی کتاب میں یہ کہا گیا اور نہ کسی کو کوئی علمی ذریعے سے یہ بات معلوم ہے، تو پھر کس طرح سے یہ طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ خیال جو ہے یہ سند یہ ان کو ملی کہاں سے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی کسی بھی آسمانی صحیفے کسی بھی کتاب میں ان پہ ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا، تو پھر خود سے یہ چیزیں کہاں سے یہ جو مشرک ہیں وہ گھڑ لائے ہیں؟ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ یعنی جو ہے وہ بہت ہی وہ اپنے دلوں میں تکلیف محسوس کرتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، تو کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ساری فیلنگز ویسے دل میں ہی ہوتی ہیں واقعی۔
دل خوش ہوتا ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے. ہم ہر چیز کا جو مسکن ہے نا، وہ روح کا مسکن بھی جو ہے وہ قلب ہے انسان کا. ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. یعنی وہ جو تکلیف اور جو وہ جلن اور حسد تم لوگ محسوس کرتے ہو اس شخص کے لیے جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں اللہ کی آیات بتا رہا ہے، تو وہ جلن تو کچھ بھی نہیں ہے جو تم ان آیات کو سنتے ہوئے محسوس کر رہے ہو. اصل جو تکلیف دہ چیز ہوگی نا، اور جو اس سے بھی بدتر ہوگی، وہ آگ ہوگی جس سے پھر ان کا سامنا ہوگا. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں یہ ایک آخری رکوع جو ہے نا، یہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ شروع اس طرح سے ہو رہا ہے. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو. پورا قرآن ہی بہت غور سے سننے والا ہوتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے والا ہوتا ہے. یہاں خاص توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو، یہ کیا بات ہے، آگے کیا مثال تم لوگوں کو دی جاتی ہے. ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے بھی چھڑا نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت اعلیٰ تو اللہ ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی. ہم یہ پورا رکوع کی ترجمہ مکمل کر کے اور پھر اس کی تفسیر ذرا تھوڑا آرام سے دیکھتے ہیں نا کہ کیا بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے. جو کچھ ان کے سامنے ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو. شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے، اور وہ بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. یہاں ہماری الحمدللہ سورہ حج مکمل ہوئی ہے. اب اس رکوع کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ ایک رکوع بہت جامع ترین تصور ہے ہمارے دین کا، اور مختصر ترین الفاظ میں یہاں پہ ایک بات کی گئی ہے. قرآن کے جو دعوت ہے اس کے مخاطب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ. دو ہی گروہ ہیں. بات مسلسل یہی ہے کہ دو ہی گروہ ہیں اور دو ہی راستے. تو دو طرح کے لوگوں سے جو یہ قرآن کی دعوت ہے نا وہ مخاطب ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے عمومی دعوت، یعنی دعوت دین، جو کہ تمام انسانوں سے جس کا خطاب ہوتا ہے، جس میں ہر رنگ اور ہر نسل سب کو ہی دعوت ایمان جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ مانو کیا؟ مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو کتاب کو، مانو آخرت کو، اور جنت اور جہنم کو، حساب کے دن کو جو ہے نا، یوم حساب کو. یہ تو دعوت عام ہو گئی. تو جو اس بات کو ہی ماننے سے انکار کرتے ہیں لوگ، اور اسی کو جو ہے نا تیار نہ ہو، تو پھر آگے ان سے کوئی کلام نہیں. پھر کن سے کلام ہوگا؟ کہ ظاہر ہے کہ جو شخص انہی باتوں پہ نہیں آئے گا کہ وہ اللہ ہی پہ ایمان نہیں لا رہا، یا کتاب پہ اور جنت اور جہنم پہ اور رسولوں اور آخرت پہ ہی نہیں مان رہا، تو پھر ان سے پھر آگے عبادات کا کیا ذکر کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو. تو جو یہ اب ایک تو ہو گئی عمومی دعوت، یعنی تمام انسانوں کے لیے دعوت دین کی. اس کے بعد جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، تو پھر ان سے قرآن خطاب کرتا ہے دعوت عمل کا. پہلی دعوت جو سب کے لیے ہے دعوت ایمان،
دوسری دعوت صرف ان لوگوں کے لیے جو دعوت ایمان کو قبول کرنا ہے، پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے دعوت عمل کی، اور وہ کیا ہے کہ پھر یہ کہ اب صرف یہ کہنے سے تو کام نہیں چلے گا کہ میں ایمان لایا، پھر تمہیں جو ہے وہ ضرور آزمایا بھی جائے گا. تو یہ سارے ٹاپک اس ایک رکوع میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا مثال دی جا رہی ہے؟ توحید. سب سے اہم جو چیز ہے توحید، کہ یہاں پہ سب لوگوں سے خطاب ہے، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے. اب یہ عمومی دعوت ہو گئی، ٹھیک ہے. خدا کو چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اولین مخاطب تو بت پرست ہی تھے نا، جو کہ مشرکین یہ مکہ کے تھے، جو کہ بت بنا کے اور بتوں کی جو پرستش کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کے آگے جو ہے وہ ماتھے ٹیکتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، جھولیاں پھیلاتے ہو، وہ تو اللہ کی جو عظیم کائنات ہے اس کی اتنی کمزور اور اتنی چھوٹی سی مخلوق مکھی بھی جو ہے نا، وہ چاہیں تو یہ 365 بت یا جتنے بھی بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے 360 یہ سب مل بھی جائے نا، تو یہ ایک مکھی بھی اللہ کی کائنات کی اتنی ایک کمزور مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ تو ان کے یہ جو تو وہ شیخ تھا نا، اس کا کیسے زبردست ایک مثال دی گئی. اور آگے کیا بات کہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ مکھی جو ہے ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ تو اس سے بھی واپس نہیں مطلب اس سے چھین کے واپس نہیں لا سکتے مکھی سے بھی. یعنی کمزور ہے کون؟ مدد مانگنے والے بھی، اور جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی. اب انسان جس سے مدد مانگے گا اگر وہ ہی اتنا کمزور ہے، تو جب جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ اتنا کمزور ہے، تو جو مدد مانگ رہے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور لوگ ہیں، اور یہ اللہ کی قدر ہی نہ کر سکے. یعنی یہ اللہ کی پہچان ہی حاصل نہیں کر سکے، اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں کر سکے جیسا کہ اپنے خالق کو پہچاننے کا حق تھا. اگر یہ اللہ کو جان جاتے، اللہ تک پہنچ جاتے، تو کیسے ممکن تھا کہ پھر کسی اور سے امید اور لو لگاتے؟ اللہ کے جلال اور کمال کی کوئی جھلک ان کے دل دیکھ ہی نہیں پائے، اس لیے عاشق بنے پھرتے پتھر کے ان خداؤں کے. یہ تو توحید ہو گئی. آگے پھر اگلی آیت میں پھر رسالت آ گئی. رسالت کی کیا بات آ گئی کہ تو ملائکہ میں سے چن لیا جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ وحی کا کام ان کو دیا، اور انسانوں سے چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب جو ایمان لائے یعنی جو دوسری کیٹیگری جنہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لے کے آئے، اب ان کو کیا؟ عمل کا حکم، دعوت عمل آگے، رکوع اور سجدہ کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب غور سے وہ سنیں جن کے ان کو کیا کرنا ہے، رکوع کریں، جھکیں اللہ کے آگے، سجدہ کریں اور اسی کی بندگی کریں، اور اس کے بعد یہ کہ اور نیک اور بھلے کام کرو، مطلب عبادات کے ساتھ کیا کرو؟ خدمت خلق کرو. اور خدمت خلق میں ظاہر لوگوں کو کی مدد کرنا، کھانا کھلانا بھوکوں کو اور ان کو لباس مہیا کرنا، یہ بھی خدمت میں آتا ہے. لیکن خدمت خلق یعنی اللہ کے لوگوں کی یا اللہ کے بندوں کی سب سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ لوگوں کو آخرت کے خسارے سے بچانے کی فکر ہو، اس آگ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کی جائے. یہ سب کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو فلاح پاؤ گے. اللہ نے تمہیں چن لیا. پہلے کس کو چنا؟ جبرائیل علیہ السلام کو چنا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، تو قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک یہ کام کس طرح چلنا ہے، اس کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا. تو مسلم بن کر زندگی گزارو، اللہ سے جڑ جاؤ کہ ایسا ہی زبردست ہے وہ مولا اور مددگار. الحمدللہ یہاں پہ سورہ حج مکمل ہوئی. ہم سورہ مومنون شروع کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین. اس کی کل آیات جو ہیں وہ 118 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے. اس کے 6 رکوع ہیں، تو رکوع جو ہیں وہ ذرا طویل رکوع ہیں اس کی. مسند احمد
کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے. ایک روز آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے کہ تازہ آئی وحی سن لیں. جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھی: یا اللہ ہمیں زیادہ دے کم نہ کر، ہماری عزت بڑھا ذلیل نہ کر، ہم پر بخشش فرما محروم نہ کر، ہمیں دوسروں پر ترجیح دے اور ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے. پھر فرمایا اس وقت مجھ پر 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور وہ 10 آیتیں جو تھیں وہ سورہ مومنون کی یہ پہلی 10 آیات تھیں. ان کو ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور پھر آگے مسلسل جو ہے وہ انبیاء کے قصے ہیں جو کہ ہم نے سورہ انبیاء میں بھی پڑھی ہیں اور دوسری اس میں سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا تیزی کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو. اب کیا یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں میں. فلاح کا جو لفظ ہے وہ قرآن اور سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے. اذان و اقامت میں بھی ہم 5 وقت جو ہے ہر مسلمان جو ہے وہ فلاح کی طرف ہر مسلمان کو دعوت دی جاتی ہے. یہ لفظ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع ہے. ایک خواہش بھی ایک مراد بھی ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو. یعنی فلاح کیا ہے کہ کوئی ایک خواہش اور ایک مراد بھی ایسی نہ ہو کہ وہ پوری نہ ہو، اور ایک بھی کوئی بھی ایسی تکلیف بھی نہ رہے جو دور نہ ہو. اب دنیا جو ہے وہ تو دارالمحنت اور دارالامتحان ہے، اس کی تو ہر چیز فانی ہے. تو پھر یہاں کی تو ہر چیز کیونکہ فانی ہے تو کامل فلاح کا مقام پھر کیا ہوا؟ آخرت اور جنت ہوگا. البتہ کیا کہ اللہ کے وہ بندے جو مومن بندے دنیا میں اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ دنیا میں بھی اس فلاح سے جو ہے وہ حصہ پائیں گے. اب پہلی ہدایت کہ یقیناً کن لوگوں نے فلاح پائی؟ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی بات اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کے معنی جو ہے نا وہ سکون کے ہوتے ہیں کہ خشوع روح نماز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے، یعنی اس کا دھیان جو ہے وہ کسی دوسری طرف نہ جائے. جب دوسری طرف التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتا ہے، تو اللہ سے اس کا تعلق جو ہے وہ بنا ہوا. اور یہ نہیں کہ جو آئے جلدی جلدی رکعتیں بچے، اچھا اس رکعت میں یہ سورہ پڑھنی، اس رکعت میں یہ سورہ، اور اپنی رکعتیں پوری کی اور اس کی فکر میں رہ گئے اور پھر نماز پڑھی اور چلے گئے. یہ خشوع نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء سے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز میری امت سے اٹھ جائے گی قرب قیامت کے وقت، یعنی وہ خشوع ہوگا. یعنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے پھر بہت کم لوگ رہ جائیں گے. تو پہلی کیا صفت ہوئی مومنین کی؟ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں. لفظ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بیکار باتیں یا وہ کام جن کا نہ کوئی یعنی فائدہ اور نہ کوئی نقصان، بالکل ایک ٹائم ویسٹ کرنے والی جو چیز آتی ہیں، فضول کلام، فضول وقت ضائع کرنے والے کام. گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پہ سرچنگ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو بہت ہی زیادہ وقت کو بالکل ہمارے وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں. جبکہ وقت کا کیا معاملہ ہے کہ وہ زبردست ہمارا ایسٹ ہے، اسی سے تو ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے. اگر اسی کو ہم ادھر ادھر ٹہل کے اور اس طرح ضائع کریں گے تو پھر تو ہماری پوری پونجی انہی ساری چیزوں میں نکل جائے گی. تو بے مقصد زندگی سے دور رہنے والے لوگ، بے مقصد زندگی، ان کے جو ہے وہ ہائر سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جو مومن ہوتے ہیں ان کے سامنے بڑے گول ہوتے ہیں، ہائر سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو زندگی میں وقت ان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. تو لغویات سے جو ہے وہ دور رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ ہم اپنے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. تو اپنی ذات کو جو ہے نا، اپنے ذات کے داغ جو دامن ہوتا ہے اپنی ذات کا، اس کے داغ اور دھبوں پر ان لوگوں کی نظر رہتی ہے. شرک، ریا، تکبر، حسد، بغض، حرص، بخل، ان ساری چیزوں کو مسلسل اپنی نفس کو پاک کرتے رہنا، اس کا تزکیہ کرتے رہنا، یعنی زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. پھر کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. روح کی جو شرمگاہوں کی حفاظت بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ایک یہاں پہ اشارہ زنا کی طرف ہے.
بہت بڑا ایک اشارہ ہے کہ روح کی بھی جو پاکیزگی ہے نا وہ پوری سوسائٹی کی طہارت ہوتی ہے. ان کے دل گناہوں میں آلودہ نہیں ہوتے, حلال اور جائز طریقے سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اور ہم نے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شرمگاہوں کی حفاظت میں یہ بات بھی پڑھی تھی کہ بہت جو خواتین ہیں ان کی یعنی کپڑوں کی فٹنگ اتنی زیادہ اتنے فٹڈ کپڑے نہیں ہوں کہ وہ بہت نمایاں ہو ان کا جسم, یہ اور باریک نہ ہو. یہ سب چیزیں شرمگاہوں کی حفاظت میں جو ہے وہ آتی ہیں. ترجمہ کیا تھا اس آیت کا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک کے یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے وہ قابل ملامت نہیں ہے. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں, یعنی یہ کہ حد سے بڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے. اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا جو ہے نا وہ خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیما کے جو ہے وہ پاس رکھتے ہیں. وعدوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر معاشرے میں بھی. کسی بھی سوسائٹی کا جو سسٹم ہے وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد, اس کے ذمہ داران امانتوں میں استقامت نہیں دکھائیں. ہم سب ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر کے ہی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں کتنے سارے کام ہیں جو دوسروں کے حوالے کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب اگر جو بدعہدی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اپنی بات اور اپنی زبان اور اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہی لوگ پھر پورے معاشرے کے بگاڑ کا بھی سبب بنتے ہیں اور انتشار کا بھی سبب بنتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ ہیں جو مومن لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں جن کو فلاح نصیب ہوگی. وہ کون ہے کہ وہ اپنے وعدوں اور اپنے عہد کے جو ہے وہ پاسداری کرتے ہیں, جس سے جو کمٹمنٹ کی پھر وہ اس میں کسی قسم کی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے. اور اس کے بعد دوبارہ بات آ گئی اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 10 آیتیں مجھ پہ ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو ان پہ عمل کر لے گا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا کہا, یقیناً فلاح پا گئے, اور فلاح کیا ہے, جنت ہے, آخرت میں جو کامیاب ہوں گے لوگ. تو یہ گارنٹیڈ ہے. اور پھر وہی بات کہ یہی لوگ وارث ہیں اور میراث پائیں گے جنت کی. اور آخری جو بات آئی تھی کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. نماز کی اہمیت کو اگر ہم سمجھتے چلے جائیں, جب ہم دورہ قرآن ابھی دیکھ رہے ہیں, بات شروع ہوئی نماز سے, بات مکمل ہو رہی ہے نماز پہ آ کے. وہاں نماز کی روح, اس کی باطنی کیفیت یعنی خشوع کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی تھی. یہاں نماز کو قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے, صحیح وقت پر پابندی کے ساتھ ان کی ادائیگی, اور جو آداب وہ نماز بتائے گئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھنے کی بات. تو پہلی یہاں پہ کیا ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا, اللہ کے ساتھ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا, تو یہ جو باقی کی درمیان کی صفات ہے نا, یہ آٹومیٹیکلی نماز جو ہے ان کے اندر پیدا کر دے گی. جب وہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر نماز ان کو فحش سے بھی روکے گی, لغو سے بھی روکے گی, برائی اور بدعہدی سے بھی روکنے والی ہوگی, اور جو ہے ان کو مددگار ثابت ہوگی یہ تمام صفات ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے. اور پھر وہ وارث بنیں گے جنت الفردوس کے. وارث کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی حقدار, وارث کو تو اس کا حق ملتا ہے نا. تو جب وہ ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر ان کو حقدار ہو جائیں گے, وارث بن جائیں گے جنت کے. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ, سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے, پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. یہ پھر وہی حیات انسانی کے مختلف مراحل ہیں, وہی جو ہم نے ابھی سورہ حج میں بھی پڑھے ہیں سارے, کہ کس طرح سے انسان کی پیدائش ہوئی, اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑا طاقتور انسان بنا کے کھڑا کیا, پھر اس کو واپس بلا لیا جائے گا, مر جائے گا, وہ مٹی میں مل جائے گا, اور قیامت کے دن یقیناً پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا.
اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بل نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ یہاں یا تو مراد جو یہ جو ہے آیت متشابہات میں سے ہے، اور 7 راستے بنائے ہیں یعنی یہ کہ یا تو 7 آسمان مراد ہے یا واللہ عالم کیا اس سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق پانی اتارا، اور یہ پوری جو ہے آیات جو کائنات کی آیات ہیں ان کی طرف، نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ یہ کس درخت کی طرف اشارہ ہے؟ یہ زیتون کے جو درخت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہاں طور سینا سے نکلتا ہے، اس سے تیل بھی ہے اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یعنی عرب کے بہت سے علاقوں میں جو ہے لوگ روٹی کو صرف زیتون کے تیل کے ساتھ جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور اس کی بہت افادیت ہے۔ اس درخت کو جو ہے وہ جو زیتون کا درخت ہے 1.5 سے 2,000 برس تک چلتا ہے۔ حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ جو زیتون کے درخت ہیں ان کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہیں۔ جو پیٹوں سے پلاتے ہیں دودھ کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، یعنی تم ہی جیسا انسان ہے۔ یہ جو ہے نا گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں نا لوگ، ان لوگوں کی مشرکانہ سوچ کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اب ہم آگے پڑھتے جائیں گے، جب ہر جو نبی کو جس کی قوم نے جھٹلایا اس نے یہی بات کی کہ یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی تیار کرنے کا حکم ملا تھا، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی وہی جو طوفان شروع ہو گیا تھا جس سے اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی اور زمین سے بھی پانی جو ہے وہ ابل رہا تھا، تو ہم ہر قسم کے تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس پہ سوار ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی کی طرف تھا کہ جو ظالم ہے ان کے لیے اللہ کا پھر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پہ سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ کہیں سفر پہ بھی جا رہے ہوں تو آیت نمبر 29 جو ہے یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ اور کہہ کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے، خیر اور بہتری کے لیے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم جن کے سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا۔ یہ بھی بات ایک سوچنے والی ہے کہ مال اور اسباب کی فراوانی جو ہے نا وہ کسی طرح سے اس چیز کی طرف اشارہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔
بلکہ بہت عین ممکن ہوتا ہے کہ ان کی وہ والی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو مال دے کے آزما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سخت آزمائش ہے اس سے، جب جو ہے چیزوں کی تنگی کی آزمائش آتی ہے اس سے۔ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی ساری بات، کہ جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ رسول کی اطاعت تو نہ کرو کیونکہ وہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، لیکن یہ جو سردار تھے اگر ان کی اطاعت لوگ کرنا چاہتے تھے تو اس میں بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہاں ہم تو تمہارے سردار ہیں، ہم تو تمہیں نوازیں گے۔ تو خود بھی تو بشر ہی ہیں، لیکن اپنی اطاعت قبول ہے، لیکن رسول کی اطاعت جو ہے نا وہ قبول نہیں کرو۔ یہ تمہیں اطلاع دے گا کہ یہ تمہیں اطلاع دے کے ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے۔ اب انہوں نے بالکل جو تعلیمات کی اس کا الٹ کہا کہ بس جو زندگی دنیا کی ہے بس یہی زندگی، فن کر لو، اس میں عیش و عشرت سے گزار لو، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، وہی دعا سے۔ اور جواب ارشاد ہوا، یہ جو پورا ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف یہ پورا واقعہ جو اشارہ ہے اس کا، تو ہی میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہے، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر رکھ دیا۔ دور ہو ظالم قوم جو اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات ماننے اور اس کی اطاعت سے انکار کرے گا، اللہ کی نظر میں پھر وہ کچرا ہے۔ اب چاہے وہ خود کو کتنا بڑا سردار سمجھے یا کتنا ہی قابل انسان اور کتنی ہی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کر دیں گے کہ یہ کچرا ہے اور اس کو پھینک دو۔ پھر اس کے اپنے تمغے جو ہے نا وہ اس کو بچانے والے نہیں ہوں گے۔ اصل تمغہ جو ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جس نے اللہ کی بات کو، اللہ کی رستی کو تھام کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ یہ اسی بات کا جواب جو وہ لوگ کہتے تھے کہ پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس فسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دھونکی لی، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ حضرت موسیٰ، اب پہلے کے جو قومیں تھیں وہ تو انبیاء کو صرف یہ کہتی تھی نا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک آدمی ہے اور ہماری جیسا بشر ہے تو اس کی ہم اطاعت کریں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ تھے لوگ جہاں دعوت انہوں نے دی، انہوں نے تو مزید یہ کہا کہ یہ تو ہمارا محکوم بھی ہے، یعنی یہ تو جو ہے وہ ہماری محکوم قوم، غلام قوم میں سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے، تو بھلا اس کو کیوں اللہ تعالیٰ رسول بنائیں گے اور ہم اس کی کیسے بات جو ہے وہ مان سکتے ہیں۔ اور پھر وہی جھٹلایا اور جو ہے وہ پھر ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اے پیغمبر، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے تم ڈرو۔ اچھا، اے پیغمبر، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکیزہ کھانا جو ہوتا ہے وہ عمل صالح سے بہت اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان حرام کھانا کھاتا ہے نا تو انسان کے لیے عمل صالح کی صلاحیت بھی حرام
جو کھانا ہے وہ سلب کر لیتا ہے عمل صالح کرنے کی صلاحیت کو. تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی حلال اور طیب اور صاف چیزیں جب کھاتا ہے انسان تو ہی اس کو نیکی کے راستے پہ جو ہے وہ چلنا آسان ہوتا ہے. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے تم ڈرو. یعنی امت جو ہے ایک ہی امت ہے کہ چاہے زمانہ اور مقام انبیاء کا مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف دور میں مختلف انبیاء آئے، ایک ہی امت کس حساب سے کہ ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی دین اور کی جو ہے وہ دعوت دینے آئے تھے، اس حساب سے ایک ہی امت ہے. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اچھا یہ جو ہے نا اللہ کے رب جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کو جو ہے نا وہ بے خوفی اور بے فکری کے ساتھ نہیں گزارتے. اور جو کوئی دیتے ہیں تو دیتے وقت بھی ڈرتے رہتے ہیں. یعنی دیتے وقت ڈرتے رہتے ہیں سے کیا مراد ہے کہ جس سے وہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ اور عمل صالح کر رہے ہیں اس وقت بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے کسی کو ہماری ہی کوتاہی کے سبب ایسا نہ ہو کہ یہ قبول نہ ہو. حضرت جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے. یہ قرطبی میں کی تفسیر میں ہے یہ بات. آگے ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے اور اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے تھے اور بکواس کیا کرتے تھے. جو ہے یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو گمراہت کا جو لفظ ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو ہے ان کے دل ڈوبے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں اور کسی طرف سے بھی جو روشنی کی کرن ہے ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی. غمرہ کا جو لفظ ہے وہ بولا جاتا ہے گہرے پانی کو جس میں آدمی ڈوب جائے یا جو چیز اس کو ڈھانپ لے اس چیز کو. تو ان کے دل جو ہے نا وہ ہر طرح سے چھپے ہوئے، ہر طرح کی روشنی سے جو ہے نا وہ کسی بھی طرح کی نور کی روشنی ان کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے تھے. یعنی یہ کہ کوئی بھی نبی کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کا کوئی بہت ہی ان نون قسم کا آدمی رہا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ بہت نون جو ہے وہ پرسن رہا ہے جس کے اوپر لوگوں کی جو ہے وہ پورا اعتماد بھی تھا. لیکن جیسے وہ اللہ کے دین کی جو ہے وہ بات کرتا ہوتا تھا تو پھر وہ اس کے بارے میں عجیب سی باتیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے تھے. یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم بھرم ہو جاتا. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں. قرآن میں ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی کہ ہمارا ہی ذکر ہے، اور ان کی خواہشات نفس کے پیچھے اگر حق چلتا تو کیسے حق اور جو ان کی خواہشات نفس ان کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے. نفس کے مطالبے جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، حق کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں.
اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے گا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ کائنات کی تباہی. کیونکہ پھر کیا ان کا معاملہ ہوگا کہ یہ خیر کی جگہ شر، عدل کی جگہ ظلم، نیکی کی جگہ بدی، امانت کی جگہ خیانت، اور سب سے بڑھ کر توحید کی جگہ شرک کو پسند کرنے لگ جائیں گے. اور جو ہے فلاح کون لوگ پاتے ہیں؟ جو حق کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ لوگ نہیں جو کہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. آگے، کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں راہ راست سے ہٹ کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو دعوت ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اس راستے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. ٹیڑھ تو ان کے دلوں میں، ٹیڑھ ان کے دماغوں میں. تو اسی وجہ سے یہ لوگ سیدھے راستے کو دیکھ نہیں پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس سیدھے راستے سے تھوڑا ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج تک یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم شکر گزار ہوتے ہو. وہی بار بار ناشکرے پن کی جو ہے وہ بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کے کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے. یہ محض افسانہ پارینہ ہیں. اب بات کیا ہے کہ کچھ تو یہ بات یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں اور ہڈیوں کا جو پنجر بن جائیں پھر بھی ہم زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں. تو جو مشرکین مکہ تھے یا جو شرک کرنے والے لوگ ہیں تو وہ تو زبان سے اس چیز کے انکاری ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے رہن سہن انداز، ان کے لائف اسٹائل، ان کا تکبر، ان کی باتیں، ہر چیز اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت میں جواب دہی کا ان کو جو ہے وہ یقین نہیں. کیونکہ جب انسان کو آخرت میں جواب دہی کا یقین ہوتا ہے نا تو ان کی جو معاملات ہوتے ہیں، ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ بالکل الگ دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. تو پھر کسی خیالی اس میں جو ہے وہ مگن ہوتے ہیں. اصل میں آگے کی آیات ہے کہ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین، اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ان سب کے سامنے جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. شرک کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض کو اس کے اختیارات اور اس کی صفات میں شریک بنا لینا، یا اس کو اللہ کی مخلوقات کو وسیلہ بنانا، ان کے آگے نظر نیازیں پیش کرنا، یہ سب شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کی خدائی میں شریک کرنا جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بہت بڑی تقسیم ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کریٹر کو کسی بھی لحاظ سے اس کی کریشن کے مقام کے برابر لے آنا عظیم گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سر فہرست جو گناہ ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے، اور مسلسل انبیاء تک کو اللہ تعالیٰ، یہ ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھا تھا کہ وہ شرک سے بچنے والے تھے. اور شرک جو ہے وہ دو طرفہ ظلم ہوتا ہے.
یا تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور خالق کے ساتھ بٹھا دیا، یا خالق کو اس کے مقام سے نیچے کر دینا اور مخلوق کے مقام پر لے آنا. دونوں شکلیں شرک کی جو ہیں وہ بدترین ناانصافی پہ جو ہے وہ مبنی ہیں. آگے کی آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اسے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار میں شیاطین کی اکساٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. یہ لوگ اپنی کرنی ہمیشہ شیطان سے جو ہے نا وہ اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے شیطان کے لیے. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. یعنی اگر ان لوگوں کو پلٹا بھی دیا جائے گا نا تو یہ کریں گے وہی کام جو یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے آئے ہیں. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ خالد ہے دوسری زندگی کے دن تک. پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. اس سورہ کی ابتدا فلاح کے ہی بات سے جو ہوئی ہے، اور دیکھیں کہ اس کا جو اب یعنی آخر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی وہی فلاح کا ٹاپک آیا ہے کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے. پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت میں جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا وہ برتر ہے اللہ، بادشاہ ہے حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں. مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. فلاح کی بات بار بار آ رہی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ جو ہے وہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ بہت ہی کیا بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور عرش عظیم کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے. فلاح یعنی مکمل کامیابی جو ہے وہ مومنین کا ہی حصہ ہوگی، اور کفار جو ہے وہ اس فلاح سے محروم رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ مکمل ہوئی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ساتھ مل کے اس کے سب خیر کو دوام بخشیے گا، اور جو کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو جو ہے وہ معاف فرمائیے گا. کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری پیاری ٹیچر رابعہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. آپ سب بہنیں جو ہیں وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.